السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف BNU پوڈکاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عیشا رحیم، اور ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ ایک اکانومسٹ ہیں. انہوں نے بہت ساری بکس لکھی ہیں اور انہوں نے اپنے نام کی ایک ایکویژن بھی پبلش کی ہے جو کہ بہت فیمس ہے اور گلوبلی چل رہی ہے. وہ ChatGPT پہ بھی ہے، گوگل پہ بھی ہے. انہوں نے بہت ریسرچ ایوارڈز بھی لیے ہیں اور انہوں نے 50+ ورک شاپس بھی کروائی ہیں. اب آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے کیا حالات ہیں. ہر انسان پوچھتا ہے کہ پاکستان کب ٹھیک ہوگا، حالات کب ٹھیک ہوں گے، سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو ہم سے زیادہ تو ہمارے گیسٹ کو پتہ ہے، تو آئیے چلتے ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر غلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی ایک ایکویژن ہے جو بہت فیمس ہے اور وہ کوئی میتھمیٹیکل ماڈل ہے. جی، تو اس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا. بیسیکلی جو غوث ایکویشن ہے یہ ہم نے اسپوریس ریگریشن کو ڈٹرمنٹ کرنے کے لیے بنائی تھی. مطلب آپ ہماری اکانومی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ارریلیونٹ قسم کے ویریبلس کو آپس میں کوریلیشن ڈیولپ کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے ماڈلس کا مسئلہ ہے. یہ اوور آل جو ہے لوگوں کا مسئلہ نہیں، کیونکہ تھریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. تو ہم امپیریکل وے سے چیزوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہوتا ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم ارریلیونٹ ویریبلس کو جب شامل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سگنیفیکینٹ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سگنیفیکینٹ ہوتے ہیں تو اس کی بیس پہ اگر فرض کریں ہم پالیسی بنا دیں ملک کی اور چیزیں ریلیونٹ نہ ہوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے وہ پوری پالیسی ہی خراب ہو جائے گی. تو اس طرح کا کوئی ماڈل جو ہے اس پہ بہت پرانی بحث ہے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، لیکن اس کی بہت ساری کازز بھی ہیں جو لٹریچر میں بتائی گئی ہیں. ہم نے اس میں سے ایک کاز کو پک کیا جو کہ ایک ریلیونٹ کاز تھی، اس کو پک کیا. پھر اس پہ ہم نے ایک ماڈل جو تھا آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا اس کو اپلائی کر کے اس کا مکسچر بنا کے ایک نئی میتھڈالوجی ڈیولپ کی جو کہ ہمیں فوری بتا سکتی ہے. ایون دو آپ کو لگے گا کہ یہ سگنیفیکینٹ ریلیشن ہے، ایک اہم ریلیشن ہے، لیکن اگر آپ ہمارے پروسیس سے گزاریں تو آپ کو فوری پتہ چل جائے گا یہ ریئل ہے، جینون ہے یا یہ اسپوریس ہے. تو آپ کو کتنا ٹائم لگا یہ ایکویژن بنانے میں؟ یہ ایکویژن تو آپ کے پریکٹیکل ایکسپیرینس پہ بیس کرتی ہے. اچھا. میرا ایکسپیرینس 12-14 سال کا جو اکانومیٹکس کے ساتھ ہے، اس کے اندر ہم نے یہ سینیریوز کو دیکھتے رہے ہیں. پھر اس کے بعد میرے سپروائزرز، میرے استاد جن سے ہم ان کے ساتھ ورک کرتے رہے، خاص طور پہ ڈاکٹر اسد زمان جن کے مینٹورشپ میں نے کام کیا. تو یہ اس ایکسپیرینس سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی اور اس کو ڈیولپ کرنے میں مجھے 3 سال لگے. اچھا، صحیح. آپ نے کافی بکس بھی لکھی ہیں، کوئی وومن امپاورمنٹ پہ ہے، کوئی فائنینشیل انکلوژن پہ ہے، اور ابھی آپ کی ان پروسیس بھی جاری ہے جس کا بالکل آخری پارٹ چل رہا ہے جو انٹروڈکشن ٹو اکانومیٹرکس ہے. تو وہ کیسی جا رہی ہیں؟ آپ کی تھاٹس کیا تھیں اس کے پیچھے؟ جو ابھی ہم نے بک لکھی ہے جو کہ ٹیلر اینڈ فرینسز انٹرنیشنل پبلشر ہے، اس کے پاس فائنل پروڈکشن ہاؤس میں ہے وہ بک. وہ ہے وومن امپاورمنٹ اینڈ فائنینشیل انکلوژن ان پنجاب. اس میں ہم نے ایک سروے ہے پنجاب گورنمنٹ کا جس کے ڈیٹا کو یوز کیا، اور کچھ ڈیٹا ہم نے خود سروے کروایا. اس سے وہ ہم نے ایک پروجیکٹ کے تحت اس سارے ڈیٹا کا انالیسس کیا اور بتایا کہ فائنینشیل انکلوژن کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں آن دا پاورمنٹ آف وومن. چونکہ آپ کو پتہ ہے وومن امپاورمنٹ ایک ہاٹ ایشو ہے ان دنوں، اور اس پہ انٹرنیشنلی خاص طور پہ SDGs میں بہت زیادہ بحث ہے. تو ان چیزوں کو فل کرنے کے لیے ہم نے یہ بک لکھی، اور الحمدللہ وہ اچھی بک ہے. جب مارکیٹ میں آئے گی تو انشاءاللہ اس کی اچھی مارکیٹنگ ہوگی انشاءاللہ. تو دوسری بک جو ہم لکھ رہے ہیں اکانومیٹکس پہ، اکانومیٹکس والی بک کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک میں نے جو اپنی 10-12 سال 14 سال کی جو اسٹڈی ہے، جو ٹیچنگ ہے، اس میں یہ سیکھا ہے کہ بچوں کو کہاں پر پرابلم آ رہا ہے. ہمارے بچے اس تھریٹیکل میتھمیٹیکل وے میں نہیں چل رہے، بجائے اس کے پھر ہم نے یہ سوچا کہ بجائے بچوں کو جیسے کہ کار کا مکینک بنانے کی بجائے کار کا ڈرائیور بنانا زیادہ ایزی ہوتا ہے. تو یہ جو بک ہے جو ہم بنا رہے ہیں، اس کا مقصد ہے بچوں کو اکانومیٹکس آپریٹ کرنا سکھانا، ان کو اپلائی کرنا سکھانا ایک رائٹ وے میں، بجائے اس کے کہ ہم انہیں اب وہی 100 سال 200 سال پرانی ہسٹری پڑھاتے رہیں، وہ میتھمیٹیکل ایکویشنز پڑھاتے رہیں. اگر وہ نہیں تو کم از کم ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہو کہ اس کے رائٹلی کیسے یوز کیا جا سکتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اب جو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات ہی کیا ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی اکانومی اتنی ڈاؤن فال میں جا رہی ہے. اب بنگلہ دیش کا جو GDP ہے وہ پاکستان سے ہائر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہی مطلب جو قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ساری. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کب تک قرضے لیتے رہیں گے اور اگلے 5-6 سالوں میں پاکستان کدھر ہوگا؟ اگر اس سوال کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. پہلا کہ ہم قرضے کیوں لیتے ہیں، سیکنڈ پھر پاکستان کا اس سے فیوچر کیا ہوگا.
1947 سے جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں تب سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان ان قرضوں کی بیس پہ ہی چل رہا ہے. ہم جتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں وہ قرضوں کی بیس پہ کر رہے ہیں. آپ کی جی ڈی پی کے شیئرز چینج ہو چکے ہیں. کوئی وقت تھا ہمارا جو کنٹری ہے اس کا جی ڈی پی بیس کرتا ہوتا تھا ایگریکلچر انڈسٹری پہ. اب ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس کا 60% اراؤنڈ پورشن وہ بیس کر رہا ہے سروسز سیکٹر پہ. ریئل سیکٹر جو ایگریکلچر اور انڈسٹری ہے وہ تو اراؤنڈ 40% ٹوٹل شیئر کا دے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز چینج ہوئی ہیں اوور دا ٹائم. اب اگر پاکستان میں قرضوں کی بات کریں تو یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ ہم کب تک قرضے لے کے گزارا کرتے رہیں گے. قرضے پاکستان کے 70% آف ٹوٹل جی ڈی پی کا حصہ بن چکے ہیں انٹرنل اور ایکسٹرنل ملا کے. 74% آف جی ڈی پی. اس کا مطلب ہے اگر آپ 100 روپیہ کماتے ہیں تو اس میں 74 روپیز جو ہے وہ قرضہ ہے. تو اتنا قرضہ ہم اس کے برابر ہم لے چکے ہیں. اب اس کی ڈیٹ سروسنگ ہمارے لیے ایک سر کا درد بنا ہوا ہے کہ اس کی ڈیٹ سروسنگ کیسے کرنی ہے. تو اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی ڈالر کی شارٹیج ہے. ہمارے پاس فارن ریزروز اتنے ہیں نہیں. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم نے قرضوں کا انٹرسٹ دینا ہوتا ہے تو ہم IMF سے ایک اور لون لے لیتے ہیں, کسی سے پیسے مانگ لیتے ہیں. اس کا نقصان اگر آپ اپنی اکانومی سے سارا پیسہ نکال دیں گے تب بھی آپ سروائیو نہیں کر سکتے. پھر آپ کیا کرتے ہیں تھوڑے پیسے اپنے پاس رکھیں یا کسی UAE سے یا سعودی عربیہ سے کہہ دیں ہمارے اکاؤنٹ میں 1 بلین 2 بلین 3 بلین رکھ دو. تو بقایا ہم تھوڑے سے قرضے لے لیتے ہیں اور اس قرضے سے ہم ڈیٹ سروسنگ کر دیں گے تو یہ جو ہے ہمارے ریزرو میں رہے گا. تو اس طرح ہمارا ملک چل رہا ہے ابھی تک کی سچویشن میں. یہ تو پاکستان کی اکانومی بہت ہی ڈینجر میں ہے. آپ دیکھیں ہمارے سرکولر ڈیٹ 2.5 کے اراؤنڈ پہنچا ہوا ہے آف ٹوٹل جی ڈی پی. اتنا ہمارا ہیلتھ کا ایکسپینڈیچر نہیں ہے, جو ایجوکیشن پہ اتنے نہیں ہم لگا رہے جتنا ہم خرچہ اس پہ ہمارے سرکولر ڈیٹ پہ پھنسا ہوا ہے ہمارا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر دیکھیں اگر ہم 74% آف دا جی ڈی پی قرضہ لے چکے ہیں تو پروڈکٹیوٹی کہاں ہے. بعض کنٹری ایسے ہیں جن کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 100 سے بھی اوپر ہے, مطلب جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ کا قرضہ ہے ان کے اوپر, لیکن انہوں نے پروڈکٹیو پروجیکٹس لگائے ہیں. ہم نے کیا لگایا ہے میٹرو اورنج ٹرین. اب دیکھیں میٹرو پہ اگر ہم دیکھیں لاہور والی پہ اس سے 45 to 50 بلین ڈالر بعض 60 بلین روپیز اس پہ خرچہ آیا ہے. 60 بلین روپیز اس پہ خرچہ آیا اور ہم اس سے کر کے پروڈکشن کیا ہے ہماری 60 ارب روپے کا پروجیکٹ, اور پروڈکشن کیا ہے کہ ہم ہر ٹکٹ کے بدلے سبسڈی دے رہے ہیں. مطلب اگر اسلام آباد اورنج ٹرین کی ایک سٹڈی ہے جس پہ بتایا گیا کہ اگر ہم ان کا ٹوٹل ایسٹیمیٹ ہے 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پیسنجر سفر کریں گے جو کہ 80,000 ٹوٹل کرتے ہیں, اور اس کا جو ہمیں ٹکٹ ہونا چاہیے وہ 125 کا ہے اور ہم دے کتنے میں رہے ہیں 50 میں. تو اب دیکھیں کتنا زیادہ لاس ہو رہا ہے. ہم ایک پروجیکٹ جو ہم نے 65-60 ارب روپے میں لگایا اس پہ بھی سبسڈی دے رہے ہیں. تو یہ وجوہات ہیں کہ ہماری پریورٹیز بہت ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ اس سینس میں نہیں سوچ رہے, اس سچویشن میں نہیں سوچ رہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہم پروڈکٹیو قسم کی ہم جو انویسٹمنٹ کریں, آپ لوگوں کے لیے روزگار کھولیں, لوگوں کو روزگار دیں, انٹرسٹ کم کریں, پالیسی ریٹ ریڈیوس کریں, لوگوں کو ایزی قرضہ دیں, انٹرپرینورشپ سکھائیں, لوگ اپنا کاروبار چلائیں, انڈسٹریل سیکٹر گرو کرے, ایگریکلچر سیکٹر میں ریفارم لے کے آئیں. تو پھر دیکھیں یہ پاکستان کے پاس ریئل ایسٹس بڑھیں گے اور یہ قرضے بھی انشاءاللہ واپس ہوں. اب آپ کو پتہ ہے پاکستان کی اکانومی آہستہ آہستہ ریکوری تو کر رہی ہے, بٹ لائک بہت سے چیلنجز بھی فیس کر رہی ہے, جیسے کہ پاورٹی ہے, یہ قرضہ ہے, انفلیشن ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے لوگ ایسا کیا کریں کہ جس سے یہ سب چیلنجز ان کو نہ فیس کرنے پڑیں؟ لوگوں نے تو اس میں کیا کرنا ہے, یہ اصل میں مسئلہ ہے گورنمنٹ کا. جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا ان کو ڈیل آخرکار گورنمنٹ کو ہی کرنا پڑتا ہے. انفلیشن آیا کیوں ہے پاکستان میں؟ گلوبل سپلائی چین ڈسٹرب ہوئی کووڈ کے دور میں, پرائسز اوپر چلی گئی, ایک یہ فیکٹ ہو گیا. دوسرا ہمارے ہاں کیا ہوا, گورنمنٹ چینج ہو گئی. گورنمنٹ چینج ہونے سے ایک بہت بڑا سیٹ بیک لگا, خاصی پرائسز انکریز ہو گئی, ایک دفعہ انسٹیبلٹی آئی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی دنیا کے کسی بھی سسٹم میں ایک خطرناک چیز ہے. آپ دیکھیں پچھلے چند سالوں میں UK کے 3 وزیر اعظم چینج ہوئے. 3 وزیر اعظم چینج ہونے کے بعد ایک ٹائم ایسا آیا UK IMF سے ایگریمنٹ کرنے کو تیار تھا پیسوں کے لیے.
یہ صورتحال ہے. اب اتنی ڈیولپڈ اکانومی جو ٹاپ 5 ٹریڈنگ کلب ہے کنٹریز کا اس میں تھی, وہ اب IMF سے بات کرنے جا رہی تھی, یہاں تک حالات چلے گئے تھے. تو اس کا مطلب ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی آتی ہے, جو ہماری پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتی. پالیسی کنسسٹنٹ نہیں رہیں گی تو اس کی وجہ سے بہت سارے اور عوامل, ایک یہ فیکٹ ہوا. دوسرا اوور سرکولیشن آف منی کی وجہ سے, مطلب سرکولیشن آف منی جو ہے وہ بڑی ہے, ہماری بڑھ گئی ہے, زیادہ ہو گئی ہے. اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انفلیشن آ گیا. انفلیشن ایک اس وجہ سے آیا. دوسرا اس انفلیشن کی وجہ سے کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی, کیونکہ ادھر سے ہم نے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھا دی. اب اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ اوپر چلا گیا. ایکسچینج ریٹ اوپر گیا ہے تو ہمیں آئل مہنگا ملنا شروع ہو گیا. اب آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو آئل جب آپ کا پتہ ہے آپ کی اکانومی کا میجر پارٹ جو ہے انڈسٹری کا اور آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا وہ آئل پہ چلتا ہے. آئل ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, اس کی وجہ سے پرائسز اور زیادہ اوپر چلے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں, گورنمنٹ کو ہی الٹیمیٹ اس بارے میں اپنا ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم نے ڈالر 310 320 سے واپس کیا 278 پہ, اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی اس کو ہم روک رہے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے سٹیبل کریں. ہمیں اپنے فارن ریزروز بڑھانے ہیں تاکہ ہماری اکانومی سٹیبل ہو, اور اپنی جو ہماری کرنسی ہے اس کو سٹیبل کرنا ہے, اس کو بیک کرنا ہے ود گولڈ اور پریشیس میٹل. کوئی پالیسی بنائے گا تو لوگ آگے فالو کریں گے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی مسئلہ. ابھی آپ کو میں ایک تازہ اگزامپل دیتا ہوں, رشیا کی اور یوکرین جنگ کی. رشیا نے یوکرین سے جنگ چھیڑی, آپ کو پتہ ہے امریکہ نے اس پہ سینکشنز لگائی اور کہا میں اسے سٹون ایج میں بھیج دوں گا. وہ تو سٹون ایج میں نہیں گیا, لیکن یوکرین سٹون ایج میں چلا گیا, اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. ہوا کیا ہے, رشیا نے یہ جنگ کرنے سے پہلے اپنی اکانومی میں اپنے گولڈ ریزرو بڑھائے. گولڈ ریزرو بڑھانے سے اس کا جو روبل ہے وہ بیکڈ ہو گیا ود گولڈ ریزروز. اس کی وجہ سے کرنسی ڈی ویلیویشن زیادہ ہوئی نہیں, اور وہ سٹیبل ہے اپنی جگہ پہ. اور یوکرین دیکھ رہے بالکل اگر انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. تو امریکہ کی سینکشنز لگانے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوا رشیا پہ. رشیا سٹل پورے یورپ کو گیس بیچ رہا ہے, رشیا سٹل امریکہ کے اتحادی انڈیا کو آئل بیچ رہا ہے, دوسرے کنٹریز کو آئل بیچ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنی اکانومی سٹیبل ہے تو باہر سے جو ہمیں ڈکٹیشنز ملتی ہیں یا ہمیں آرڈرز ملتے ہیں یا کوئی ایکسٹرنل شاکس آتے ہیں, ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا آپ کی اکانومی پہ. ہمیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جی, آپ کو ویسے کیا لگتا ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑی مسکنسیپشن کیا ہے ہماری اکانومی کو لے کے؟ ایک تو یہی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ غربت بہت ہے, کوئی امپلائمنٹ والا کوئی راستہ نہیں ہے, ہم کہاں جائیں, یہ سب کچھ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کون سی مسکنسیپشنز آپ کو لگتا ہے جو دور ہونی چاہیے؟ عام طور پہ پاکستان کے تمام انڈیکیٹرز جو ہے نا میجر, اگر کوئی انسان تھوڑا بہت اسے سمجھتا ہے تو تھوڑا بہت سمجھتا ہے, مطلب مہنگائی کو سمجھتا ہے, غربت کو سمجھتا ہے, بے روزگاری کو سمجھتا ہے, تو وہ تو پاکستان کے کسی کی انڈیکیٹر سے پازیٹیو وائبز نہیں لیتا. اس کی تو ہمیشہ یہی سوچ ہوتی ہے کہ اب تباہ ہوا تو اب تباہ ہوا تو اب نہیں واپس اوپر آئے گا. اینڈ سو اس طرح پاورٹی 25% پاکستان میں آ گئی ہے. 25% مینز 4th part آف دا پاپولیشن غربت میں چلا گیا. اب 7% اور کہتے ہیں انکریز ہو گیا اس میں, مطلب یہ پہلے کم تھا, اب 7% انکریز ہو کر 25 پہ پہنچ گیا. اب اسی طرح ان امپلائمنٹ ریٹ دیکھیں 7 پہ, مور دین 7 ہو گیا ہے آپ کے پاس. اور آپ اس کے اگینسٹ کر کے رہے ہیں, پالیسی کیا ہے گورنمنٹ کی اور لوگ اس سے کیا پرسیپشن لے رہے ہیں. لوگوں کا پرائسز کے بارے میں پرسیپشن شروع سے ہوتا ہے. آپ ایک ٹارگیٹڈ انفلیشن ریٹ دیتی ہے مانیٹری پالیسی کہ اگلے سال اگلے کوارٹر تک 2-3% انکریز ہوگا یا اس کو ہم ڈکریز کریں گے. اس پہ آپ کی کیا پالیسیز ہیں؟ لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرائسز کم ہو گئی ہیں, ہم نے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 4% 7% پہ آ گیا. تو میں یہ ایک بات لوگوں کے لیے کلیئر کر دینا چاہتا ہوں, انفلیشن ریٹ جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کم ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرائسز کم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے پرائسز کے فیوچر میں بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے. پہلے وہ رفتار تھی 38% لاسٹ ایئر, اب وہ 4% پہ آ گئی ہے. مطلب گرو اب بھی کر رہی ہیں لیکن آہستہ گرو کر رہی ہیں. ہاں, یہ لوگوں کو بالکل نہیں اندازہ. لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں انفلیشن کنٹرول ہو گیا, لوگ سمجھتے ہیں ہاں پرائسز ڈاؤن ہوگی. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے.
یہ چیزیں ہیں. تو گورنمنٹ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پالیسیز بنانی چاہیے جو کہ لوگوں کی پرسیپشنز کے مطابق, کیونکہ بزنس جو کیا جاتا ہے وہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ اور انفلیشن اور ان چیزوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے. آپ کسی بھی بندے کو پاکستان میں کہیں کہ آ جاؤ قرضہ لے لو اور تم انویسٹمنٹ کرو اور اس سے تم اس ملک کے لیے کوئی فرم لگاؤ, کوئی انڈسٹری لگاؤ تاکہ لوگوں کو روزگار ملے, تو آپ دیکھیں گے وہ ریلیکٹنٹ ہوگا. وہ کہے گا اتنا ہائی انفلیشن ریٹ, آپ کا انفلیشن ریٹ ابھی 15 پہ ہے, 15 وہ ہے, 5 7 10% بینک بھی لے گا, کتنا ہو گیا 25, مطلب 100 میں سے 25 روپے آپ نے بینک کو دینے ہیں. تو آپ اس میں سے پروڈکشن کاسٹ نکالیں گے, بینک کے پیسے نکالیں گے, دوسرے فکس ایکسپینڈیچر نکالیں گے, ویریبل ایکسپینڈیچر نکالیں گے, تو الٹیمیٹ پھر آپ مارکیٹ بھی دیکھیں گے انٹرنیشنل, جہاں پہ آپ نے جا کے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اس سے روزگار نہیں ڈیولپ ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, گورنمنٹ کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے, پالیسی بنانی چاہیے. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ پاکستان مانیٹری پالیسی اچیو کر سکتا ہے تھرو ہیومن ڈیولپمنٹ؟ ہیومن ڈیولپمنٹ کا اور مانیٹری پالیسی کا بیسیکلی تعلق آگے بنتا ہے سپلائی آف منی سے, انفلیشن سے اور اس سے. آپ ڈیولپمنٹ کو اگر دیکھیں تو بیسیکلی ڈیولپمنٹ کا جو اصل پروسیس ہے نا وہ تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے, اور ہمارا اکنامکس میں ایک اسپیشل سبجیکٹ ہے جس کو ڈیولپمنٹ اکنامکس کہا جاتا ہے. اس ڈیولپمنٹ اکنامکس میں صرف ڈیولپمنٹ یعنی روڈ, پولز اور یہ وہ چیزیں نہیں ہوتی, اس میں اور بھی بہت سارا کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس غربت بھی ہوگی, اس کے اندر ہمارے پاس بے روزگاری بھی ہوگی, اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو آپ کے دوسرے میجر انڈیکیٹر انفلیشن بھی ہوگا. یہ سارے انڈیکیٹرز کو وہاں پہ بھی دیکھا جاتا ہے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں. اچھا, آپ کو کیسے لگتا ہے کہ اکانومیٹرکس ہماری ریئل لائف پرابلمس میں کیسے اپلائی ہو سکتی ہے؟ اکانومیٹرکس کا تعلق ہے نمبر سے. لیکن دیکھیں نا, اگر جو ہماری زندگی میں کوئی بھی اکنامک ریلیٹڈ پرابلمس ہے جیسے اکانومی میں ہی ہے, تو اس طرح کیسے اکانومیٹرکس ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک طرح سے کسی بھی مسئلے میں؟ ہم بات کر رہے تھے کہ اکانومیٹرکس کو ہم ریئل لائف میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. بیسیکلی اکانومیٹرکس ہے نمبرز کے بارے میں, اور نمبر سے ڈسیو کیا جا سکتا ہے لوگوں کو. اگر آپ ایک بک ہے پوری دنیا میں بیسٹ سیلر بکس میں آتی ہے, اس کا نام ہے دا نیو کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین. اس میں بتایا گیا کہ نمبرز کے ساتھ کیسے ڈسیو کیا جاتا ہے دوسرے ممالک کو, کیسے جو ہماری بات نہیں مانتا ہم اسے کیسے ڈیٹ سرکل میں پھنساتے ہیں, جیسے پاکستان بالکل اس میں پھنسا ہوا ہے اس کے ویشیس سرکل میں. اور اسی طرح ایک اور بک لکھی گئی ہے جس کا نام ہے ہاؤ ٹو لائیو ود اسٹیٹسٹک, رچرڈ لیارڈ کی. وہ ایسی بک ہے کہ اس بک میں یہ بتایا گیا کہ نمبرز کے ذریعے آپ کیسے دھوکہ دیتے ہیں کسی کو. تو یقیناً یہ نمبرز ہی ایسے ہیں, جیسے ابھی میں نے آپ کو انفلیشن ریٹ کی مثال دی. لوگ سمجھتے ہیں پرائس کم ہوئی ہے, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پرائس کے بڑھنے کی جو ریشو ہے وہ کم ہوئی ہے, پرائسز کم نہیں ہو رہی. مطلب ایک آپ سمجھے کوئی گاڑی ہے وہ 100 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چل رہی ہے, اب وہ 10 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چل رہی ہے, آگے تو وہ بڑھ رہی ہے لیکن اس کے آگے بڑھنے کی سپیڈ کم ہو گئی ہے. تو انفلیشن ریٹ وہی دھوکہ ہے جو لوگوں کو اب مل رہا ہے کہ انفلیشن ریٹ ہم نے کم کر دیا, حالانکہ پرائسز تو بڑھ ہی رہی. لوگوں کو تو بیسک پرائسز سے تعلق ہے, لوگوں کو انفلیشن سے کیا تعلق ہے؟ تو بیسک پرائسز تو رکے نا, یا وہ کم ہوں. اصل میں مسئلہ یہاں پر. تو اگر آپ لوگ اکانومیٹرکس کو سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کو ان نمبرز کا تھوڑا آئیڈیا ہے, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ جو آپ کو اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہے, جو نمبرز بتا رہا ہے, جو اکانومی کے نمبرز آپ کے سامنے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں وہ کس حد تک ریئل ہے اور اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے. جی ناظرین, آج کی ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام گوشت تھے جو اکانومسٹ ہیں, اور انہوں نے ہمیں پاکستان کے معاشرے کے بارے میں, ساری اکانومی کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کیسے چل رہا ہے اور کیسے نہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. خدا حافظ.